شدید ترین بارشوں، موسمیاتی تبدیلیوں اور شدید بد انتظامی کے باعث پاکستان ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 30 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ 1300 سے زائد انسانی جانیں پانی کی نظر ہو چکی ہیں، اور اگر فوری طور پر امدادی کارروائیاں نہ کی گئیں تو یہ تعداد کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تقریباً 33 ملین لوگ بے گھر ہو کر بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان پہلے ہی شدید معاشی مشکلات سے نبرد آزما تھا، اب یہ سیلاب آنے والے سال کے مالیاتی منظرنامے کو دھندلا کر دے گا۔ حکومت، این جی اوز اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن ان عوامل پر غور کیا جانا چاہیے جو اس تباہی کا سبب بنے ہیں۔ کیا ایسا چیلنجز اور آفات ہمیں بے بس کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ عالمی برادری کے رحم و کرم کے منتظر رہیں گے؟ سیلاب نے پورے پاکستان کو شدید متاثر کیا ہے، لیکن سندھ، بلوچستان اور کے پی میں تباہی کے اثرات بہت شدید ہیں۔ یہ تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کا براہ راست شاخسانہ ہے۔ اس سال سندھ میں پچھلے 30 برسوں کے مقابلے میں 400% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ ملک کے باقی حصوں میں گزشتہ 30 سالوں کی اوسط سے 140% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس اضافے کی تفہیم کیے بغیر اس طرح کے چیلنج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ پاکستان ہر سال بارشوں اور مونسون کے تقریباً 4 سسٹمز کا سامنا کرتا ہے۔ اس سال ستمبر تک مونسون کے 8 سے زیادہ سسٹم گزر چکے ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں سیلاب کم ہے، وہاں بارشیں، سپل ویز، ڈیم اور کیچمنٹ ایریاز بڑھ گئے ہیں۔ واٹر شیڈز کے ذخائر میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ پانی کے تیز تر بہاؤ کو جب رستہ نہ ملا تو سطح سے اوپر جا کر یہ ذخائر سیلاب کی شکل اختیار کر گئے۔ ملک بھر میں آنے والا سیلاب 2010 میں آنے والے سیلاب سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ملک کا 1/3 حصہ زیر آب آ چکا ہے۔ پانی کم ہونے میں مہینوں لگیں گے۔ تجارت اور جی ڈی پی کے نقصان کے لحاظ سے اربوں روپے مالیت کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر کپاس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس سے زراعت، برآمدات اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں ملک کی ترقی پر منفی اثر پڑے گا۔ اس طرح اناج فصلوں کی کٹائی میں تاخیر اور بوائی میں انتہائی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیلاب خوراک کے بحران کا باعث بننے والا ہے۔ اشیاء خردونوش اور ٹیکسٹائل کی برآمدات پر مبنی صنعتیں پیداوار موجودہ اور آئندہ مالی سال میں منفی اشارے دکھا سکتی ہے۔ عالمی بینک، اقوام متحدہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک جیسے اداروں نے امدادی سامان اور قرضوں کا وعدہ کیا ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھیج رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 30 ملین لوگوں تک پہنچنے کے لیے امدادی کوششوں اور فنڈز کو 3 گنا کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے تمام طبقوں کی طرف سے عطیات اور امدادی سامان متاثرین کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، لیکن سب سے ضروری امر یہ ہے کہ سامان تسلسل سے متاثرین تک پہنچتا رہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے دورہ پاکستان میں بڑی اہم بات کی۔ یہ انصاف کا سوال ہے۔ پاکستان ایک ایسے رجحان کی قیمت ادا کر رہا ہے جس کے ذمہ داران کوئی اور ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی جیسا اہم ترین مسئلہ ترقی یافتہ ممالک کے احتساب کا مطالبہ کرتا ہے، جو صنعتی انقلاب کے وقت سے گرین ہاؤس گیسز پیدا کر رہے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل، کارخانوں اور تجارتی سرگرمیوں سے 50% سے زائد کاربن کا اخراج، گلیشیئرز کا پگھلنا، عالمی درجہ حرارت اور سمندر کی سطح میں اضافے کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور چین اس کے 2 بڑے اور بنیادی عوامل ہیں، جبکہ باقی ترقی یافتہ اور یورپی ممالک بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ گلوبل وارمنگ میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ درست ہے کہ بہتر انفراسٹرکچر، مزید ڈیمز اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنا کر اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بحران سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان وسائل کو بروئے کار لائے جو اس کے پاس ہیں، یعنی پاکستان کے نوجوان یہ وقت صرف بیرونی امداد پر انحصار کی بجائے خود انحصاری اور خودداری کا درس بھی دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری میں اخلاقیات اور انصاف پسندی کے بارے میں ایک روسی منصف نے ایک بار لکھا تھا، اگر آپ اس دنیا میں انصاف تلاش کر رہے ہیں تو آپ غلط جگہ پر آئے ہیں۔ پاکستان میں ضروری ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں اور ہم پوری قوم مل کر اس مسئلے کے حل کے لیے جدوجہد کریں، پھر ہی ہم اس بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔